بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 17 مئی ہے اور اتوار کا دن آلموسٹ دوپہر ہے اسلام آباد میں۔ دھوپ بڑی شدت سے ہے اور لگتا ہے کہ گرمی بہت ہوگی۔ سیاسی محاذ پر جو چیزیں چلی آ رہی ہیں اس میں ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں۔ اگر پی ٹی آئی کے کارکن، سمپتھائزر، ووٹر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں عمران خان یا ان کی جماعت کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے گا، تو جو ابھی واقعات ہیں میں آپ کو ان کی تفصیل بتاتا ہوں، آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ کیا ایسا ہوگا۔ جو مجھے نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے ابھی کوئی سپیس یہاں پر گنجائش اس کی نہیں ہے، اور اپنے حق کے لیے پی ٹی آئی کے لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا، وگرنہ یہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو ایک گفتگو کریں گے ہم کہ گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر اپنے سٹافرز کے ساتھ گوادر سے کوئٹہ آ رہے تھے۔ مستونگ کے قریب ان کا اپنی فیملی سے رابطہ ختم ہو گیا اور بتایا جاتا ہے کہ وہ اغوا کاروں کے قبضے میں ہے، اور کوئی ہمیں سنجیدہ ایفرٹ نظر نہیں آ رہی ان کی رہائی کے لیے۔ اور جو انمول اور پنکی کا مقدمہ ہے، اس کے حوالے سے اب جو جرنلسٹ جو چیزیں شروع کر دی گئی ہیں اس میں بلاول بھٹو کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بھی لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت 28ویں ترمیم کے لیے جو ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں لوگوں کو مجبور کرنے کے لیے، جس میں ڈیپ فیک ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں، کرپشن کے الزامات لگائے جاتے ہیں، مورل کرائمز کے الزامات لگائے جاتے ہیں، شاید ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو بڑی اہم خبر ہے ڈومیسٹکلی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو معاملات ہیں اس حکومت کے یا اسٹیبلشمنٹ کے، وہ طے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک عجیب بات ہے کہ یہ امریکہ اور ایران کے درمیان گفتگو کی بات کر رہے ہیں، یہ افغانستان کے ساتھ گفتگو کی بات کر رہے ہیں۔ اس ملک میں بحث چل نکلی ہے کہ کیا محسن نقوی کو انڈیا جانا چاہیے یا نہیں مذاکرات کے لیے، لیکن اپنے ملک میں اپنے لوگوں سے مذاکرات کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی سیاسی جماعت، سب سے بڑا پاپولر لیڈر، اس کو جس طرح دیوار کے ساتھ لگایا گیا اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس سے ملک ترقی کرے گا، تو میں تو اس طرف سوال اٹھا سکتا ہوں۔ باقی ان لوگ وہ اپنی جو بھی ان کی سمجھ بوجھ ہے وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ بڑا ہی ایک افسوسناک معاملہ ہے۔ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی رجسٹریشن نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے وہاں پر جو گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کے ساتھ انہوں نے الائنس کیا، تو اس جماعت کا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا اور اس پر الیکشن کمیشن نے پابندی لگا دی۔ آزاد کشمیر میں پچھلے 30 مہینوں سے پی ٹی آئی کی اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے رجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس۔ انہوں نے انہیں رجسٹریشن کی اپروول نہیں دی، بطور پارٹی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اجازت نہیں دی، اور اب وہاں پر شاید آزاد امیدواروں کے طور پر وہ الیکشن لڑیں گے اگر وہ بھی ان کو لڑنے کی اجازت دی گئی۔ لیکن یہ بات اب سامنے آ گئی ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی پی ٹی آئی کے لیے الیکشن میں لڑنا وہ ایک ابھی بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر میں اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کروں تو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے ساتھ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں جو لاکھوں کروڑوں ووٹر ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اور آج بھی پاکستان کے اندر پیغام یہ ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا قبولیت اور مقبولیت، کہ لوگوں کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ جو جمہوریت ہے یہ عملی طور پر پاکستان میں ہے ہی نہیں، اور فیصلہ جو بھی الیکشن کمیشن کرے گا وہ ایک پرچہ آ جائے گا، اس کے اوپر ووٹوں کے وہ امیدواروں کے نام ہوں گے، اور اس کے بعد ان کا وہ ووٹ اپنی مرضی سے جس کو جتوانا ہے جتوائیں۔ پی ٹی آئی اگر یہ سمجھتی ہے کہ کوئی عدالت انہیں انصاف دلا سکتی ہے یا کوئی اور سیاسی جماعت ان کی جنگ لڑ سکتی ہے، تو یہ ایک خام خیالی ہے۔ آپ کو اپنے حق کے لیے جو لوگ بھی عمران خان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہے، آزاد کشمیر میں ہے، پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے، کے پی میں ہے، بلوچستان میں ہے، جہاں پر بھی ہیں، ان کو اپنے ووٹ کا
حق استعمال کرنے کے لیے، یہ حق لینے کے لیے سب سے پہلے انہیں باہر نکلنا پڑے گا، احتجاج کرنا پڑے گا، کیونکہ عدالتوں میں سنوائی نہیں ہے اور حکومت ان کی طرف بالکل ان کو دیکھ نہیں رہی۔ رانا ثناء اللہ نے محمود خان اچکزئی کو کئی مہینوں سے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ آپ یہ ہو جائے گا تو ایسے کر لیں، ملاقات کر لیں، وزیر اعظم سے کر لیں اور ان سے مل لیں تو ہم یہ کر دیں گے۔ لیکن اب جو محمود خان اچکزئی کے قریبی ساتھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اگر چاہتے بھی ہیں کوئی کسی طرح کی سیٹلمنٹ تو ان کے بس کا کام نہیں ہے، یہ ان کے ہاتھ کا کھیل نہیں ہے، یہ ان سے بہت اوپر کی بات ہے۔ تو ایک جو یہ ٹائم گزرا اب آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں الیکشن میں جو کچھ ہوگا اس سے کوئی وہاں پر سٹیبلٹی نہیں آئے گی، ہم انسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کی اکثریت کو آپ حق رائے دہندگی ہی نہیں ان کو دے رہے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے۔ میں نے لا اینڈ آرڈر کی میں نے بات کی آپ سے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ گوادر یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں رزاق صابر صاحب اور پرو وائس چانسلر منظور حسین صاحب، وہ جا رہے تھے اور مستونگ کے قریب ان کا کوئٹہ جا رہے تھے، وہ اپنی فیملی سے رابطہ ان کا ختم ہو گیا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر، جس میں لوگ سڑکوں پر سفر بھی نہیں کر سکتے اس طرح کے لوگ، اور کوئی ان کے لیے ابھی ہمیں کچھ نہیں بتایا جا رہا کہ ان کی رہائی کی کیا صورتحال ہے، کب کو کس نے ان کو ابڈکٹ کیا اور کیوں وہ سب کچھ ہوا۔ اس کے اوپر وہ نیشنل سیکیورٹی کا نام لے کے تو ان تمام خبروں پر پابندی لگا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ خبریں ابھی آپ نہیں چلا سکتے۔ تو ایک بڑی ایک عجیب اور ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ جن کے پیارے اغوا ہوتے ہیں ان کا دکھ صرف انہی کو ہی وہی اس کا وہ بیان کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب محسن نقوی صاحب کے میں نے ذکر بھی کیا، دورہ انڈیا کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ اچانک ایران پہنچ گئے ہیں، وہاں پر وزیر داخلہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ یہاں پر میڈیا یہ چلا رہا ہے کہ وہ کوئی اہم پیغام لے کے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کیونکہ پاکستان امریکہ کے لیے ایک سہولت کاری، سفارت کاری، اسے آپ جو بھی نام لیں وہ کر رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ کو بہرحال ایک سیف وے آؤٹ چاہیے، کیونکہ چائنا کا دورہ تو ان کا اس لحاظ سے ناکام ہو گیا کہ وہ ایران کے خلاف فوجی ایکشن کے لیے چائنیز سپورٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور جو گلف کی ریاستیں ہیں اس میں سعودی عرب، مڈل ایسٹ میں جو سعودی عرب ہے، اور پھر اب عمان جو ہے وہ بھی ایران کے ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو جو یہ سچویشن ہے اس میں پاکستان کا رول اس لیے بہت اہم ہے امریکہ کے لیے کہ جو ایک فیس سیونگ چاہیے امریکہ کو، وہ پاکستان ہی دلوا سکتا ہے۔ لیکن اپنے ملک میں انہیں نہ فیس سیونگ چاہیے، کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے اور یہ جو چاہے کریں، کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ اس سے ملک میں اچھائی کی توقع یا ترقی کی توقع، یا یہ کہ یہ قوم جڑ کر ایک ہو کے تمام چیلنجز کا مقابلہ کرے، مجھے لگتا ہے کہ حکومت کی اس طرح کی کوئی ہمیں خواہش نظر نہیں آتی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔